ذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. ونصلی علی رسولہ الکریم. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اور قرآن مجید بہت سے ایسے موضوعات پر بات کرتا ہے جن موضوعات پر دنیا کی کوئی بھی کتاب بات نہیں کرتی. ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے، ہمارے ریاست کے حکام کیا ہونے چاہیے، ہمیں گھروں میں کیسا ماحول کریٹ کرنا چاہیے، اس سے متعلق حلال و حرام کے حکام، جائز ناجائز کے حکام، یہ تمام حکام قرآن مجید نے بیان کیے ہیں. دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس نے اتنی تفصیل سے ان حکام کو بیان کیا ہو جن حکام کو قرآن مجید اتنی تفصیل سے بیان کرتا ہے. نکاح و طلاق کے حکام ہیں، خرید و فروخت کے حکام ہیں، عبادات نے بیان کیے ہیں. دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس نے اتنی تفصیل سے ان حکام کو بیان کیا ہو جن حکام کو قرآن مجید اتنی تفصیل سے بیان کرتا ہے. نکاح و طلاق کے حکام ہیں، خرید و فروخت کے حکام ہیں، عبادات کا پورا ایک باب ہے، ریاست کو چلانے کے حکام ہیں، قصاص ہے، وراثت ہے، بہت سارے حکام جو ہم قرآن مجید میں پڑھتے رہتے ہیں. یہی قرآن کا بنیادی حسن ہے کہ اس نے ان تمام حکام کو تفصیل سے بیان بھی کیا، اور ان حکام پر عمل پیرا کرنے کے لیے جو ایندھن، جو چیز ہے، جو اسپرٹ ہے، وہ آخرت کا تصور، جنت اور جہنم کا تصور، اس کو بھی بہت اہتمام سے بیان کیا. جب تک آپ کے سامنے جنت یا جہنم کا تصور نہیں ہوگا، یہ اس بات کا امکان بہت کم ہے کہ آپ معاشرے میں ایک اچھے انسان بن سکیں. انسان اللہ کی رضا کے لیے، جنت کے حصول کی لالچ ہی کے لیے اللہ کے حکام کو فالو کرتا ہے، اور جہنم کے عذاب سے اور اللہ کی ناراضی سے بچنے کے لیے بری باتوں سے اجتناب کرتا ہے. پروگرام چلے گا انشاءاللہ JTR میڈیا کے حوالے سے. روزانہ 10 منٹ میں قرآن مجید کے ایک پارے کا خلاصہ بیان کیا جائے گا. میں امید کرتا ہوں کہ اس کو ناظرین بہت اہتمام سے سنیں گے اور اپنی زندگیوں میں اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی کوشش کریں گے. اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی بات صحیح طرح سے کہنے کی، اور قرآن مجید کے جو احکامات ہیں اور جو تفسیر ہے اس کو آسان انداز میں بیان کرنے کی، اور ہم سب کو سننے کی اور پھر سمجھنے کی. اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی بات صحیح طرح سے کہنے کی، اور قرآن مجید کے جو احکامات ہیں اور جو تفسیر ہے اس کو آسان انداز میں بیان کرنے کی، اور ہم سب کو سننے کی اور پھر سمجھنے کی، اور ہم سب کو اس پر عمل کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے. فاتحہ کا مطلب ہے کھول دینے والی. قرآن کی کیونکہ یہ ابتدا ہے، یہاں سے گویا پورا قرآن کھل رہا ہے، تو اس لیے اس کا نام فاتحہ رکھا گیا. اس کا ایک نام القرآن بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کی فضیلت میں بیان فرمایا، ما انزلت فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الفرقان مثلہ. فرمایا سورہ فاتحہ ایسی صورت ہے جو نہ تورات میں اس جیسی صورت نازل ہوئی، نہ انجیل میں، اور نہ باقی قرآن میں. اس کو سورہ رقیہ بھی کہا جاتا ہے. اگر کسی پر شیاطین کے، جنات کے اثرات ہیں تو یہ سورت پڑھ کے دم کرنے سے فائدہ ہوتا ہے. اس سورت میں 3 باتیں بنیادی طور پر بیان کی گئی ہیں. وہ تینوں باتیں ایک حدیث میں بیان کی گئی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو، یعنی سورہ فاتحہ کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. فرمایا جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا، تو اللہ تعالیٰ فخر سے فرشتوں کے سامنے کہتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد و ثنا کی. جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا، تو اللہ فرشتوں سے فخر سے کہتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی ہے. فرمایا کہ جب وہ مالک یوم الدین کہتا ہے کہ اللہ روز جزا کا مالک ہے، تو اللہ فرشتوں سے فخر سے کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی کو بیان کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سے ایک ایگریمنٹ کرواتے ہیں. وہ ایگریمنٹ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے اور صرف تجھی سے مدد طلب کریں گے. اللہ کے سوا کسی سے دعا مانگنا یہ حرام ہے، شرک ہے. یہ ایگریمنٹ ہم اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں کہ اللہ مدد صرف تجھی سے مانگی جائے گی، حاجت روا صرف تجھی کو سمجھا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب یہ ایگریمنٹ کرتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور بندے کے درمیان ایگریمنٹ ہے، اور اب بندہ اس قابل ہو گیا ہے، میری تعریف بھی کر لی، مجھ سے ایگریمنٹ بھی کر لیا، اس نے قوائف پورے کر لیے ہیں.